کیا منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں؟ ناظرین محترم، یہ بہت بڑا ٹریجک میٹر بنتا چلا جا رہا ہے کہ جہاں منگنی ہوئی فوراً لڑکا اور لڑکی کا فون سے بات چیت کرنا، چیٹنگ کرنا، ویڈیو کالنگ کرنا، ساتھ میں لے کر گھومنا ایک دم عام سی بات ہو گئی ہے۔ تو کیا ہماری شرع میں اس کی گنجائش ہے؟ آئیے اس چیز کو آج جانتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور ملاحظہ کریں، اسپیشلی ہماری نوجوان نسل جن کی منگنی ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، وہ حضرات ضرور میری باتوں کو غور سے سنیں۔ حضرات محترم، ہماری شریعت اسلامیہ میں اصول یہ ہے کہ جب تک عورت کے ساتھ مرد کا شرعی طور پر نکاح نہیں ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے اجنبی عورت ہی رہے گی، اور جب اجنبی رہے گی تو اجنبی عورت کو جس طریقے سے دیکھنا حرام ہے، چھونا حرام ہے، بات چیت کرنا حرام ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اس مرد کے لیے ہر وہ کام حرام ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ جب منگنی ہوئی ہے، شادی تو نہیں ہوئی ہے، صرف منگنی ہوئی نا، تو منگنی ہونے سے کیا کوئی کسی کی بیوی بن جاتی ہے؟ بالکل نہیں بنتی ہے، بلکہ بیوی کب بنے گی؟ جب شرعی طریقے سے ان کا نکاح خوانی ہوگی اور ان کو عالم یا امام کے ذریعے سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ نکاح پڑھایا جائے گا، اسی وقت وہ دونوں میاں بیوی بنیں گے۔ تو اس کے پہلے تک یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا، فون سے چیٹنگ کرنا، ویڈیو کالنگ کرنا، ایک ساتھ لے کر ٹریٹ میں جانا، گھومنا پھرنا، سارا کام ناجائز و حرام ہے۔ لیکن آج یہ فیشن بن گیا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بچے تو بچے، باپ ماں خود بیٹی کو گھر سے بیٹے کے ساتھ اس نئے لڑکے کے ساتھ روانہ کر رہے کہ جاؤ تمہارا منگیتر جو ہے لینے کے لیے آیا ہے۔ یہ باپ ماں کی حالت بتا رہے ہیں، سچویشن دیکھیں۔ لڑکا کی ماں بول رہی کہ جاؤ آج بہو کا کہیں گھما کر لے کر آؤ۔ ارے کاہے کی بہو؟ شادی ہو گئی ہے تو پھر بہو کیسے بن گئی؟ 2-4 مہینے کے بعد سب پتہ چل جاتا ہے کون کس کی بہو ہے اور کون کس کی ساس ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ میرے عزیز، میرے بھائیوں، یہ بالکل سراسر ناجائز و حرام ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے اوپر شرعی حکم لاگو ہو اور آپ بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو جائیں۔ ہاں، اگر کسی کو اتنا ایمرجنسی ہے کہ مجھے اس سے ملاقات کرنا ہی ہے، اس کو لے کے گھومنا ہی ہے، اگر اتنا کوئی فیشنیبل ہے یا یہ خواہش رکھتا ہے، تو اس کے لیے سمپل طریقہ میں بتا دوں کہ جب منگنی ہو رہی ہے تو فقط منگنی تک محدود نہ رکھیں، بلکہ منگنی کے ساتھ ساتھ اس کی نکاح خوانی بھی اسی مجلس میں کروا دیجئے۔ نکاح شرعی طریقہ پر پڑھوا دیجئے، بھلے ہی آپ رخصتی بعد میں کروائیں گے، وہ الگ بات ہے، نکاح اسی وقت پڑھوا دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ اب لڑکا لڑکی فون سے بات چیت کر سکتے ہیں، ویڈیو کالنگ کر سکتے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو کہیں گھومنے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ بالکل جائز اور درست رہے گا، کیونکہ اب شرعی طور پر اس کی بیوی بن گئی۔ جب بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ گھومنا پھرنا دیکھنا سب جائز ہو جاتا ہے، لیکن نکاح خوانی سے پہلے یہ سراسر ناجائز و حرام رہے گا۔ بہت سارے کیسز ایسے دیکھنے میں آئے، میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت کیسز ایسے دیکھنے میں آئے کہ منگنی ہو گئی، نکاح خوانی نہیں ہوا تھا، لیکن گھر والوں نے چھوٹ دے دیا، لڑکا لڑکی ملنا جلنا گھومنا پھرنا ویڈیو کالنگ A to Z پارٹس آف باڈی بھی دیکھ لیا، سب کچھ ہو گیا ہے، اور لاسٹ میں کیا ہوا؟ بریک اپ ہو گیا ہے۔ نکاح سے پہلے شادی ٹوٹ گئی ہے، جو منگنی ہوئی تھی منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ رہ کیا گیا ہے؟ نہ لڑکی کی عزت سیف رہی، نہ لڑکا کی عزت سیف رہی، دونوں ایک دوسرے کے ہر عیب کی بات، ہر اچھی بات، ہر بری بات سب کچھ جان گئے ہیں کہ کس کے بدن میں کیا ہے، سب کچھ جان گئے ہیں، نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے۔ اب مجھے بتائیں، کوئی کل چل کے اس کو بلیک میل کرنا چاہے تو بلیک میل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ فوٹو دونوں کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ تو تھوڑی سی سنجیدگی کے ساتھ سوچیں اس چیز کو کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ میرے عزیز، میں جو بھی بات کہہ رہا ہوں آپ کے بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس میری خواہش ہے کہ میری قوم سیدھے راستے پر چلے، یہ نوجوان نسل اپنے آپ کو تباہی کے دہانے سے بچائے، بس میری خواہش اتنی سی ہے۔ اسی بنا پر میں گھر والوں سے، نوجوان بھائیوں سے بھی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اتنی آزادی بچوں کو نہ دیں کہ منگنی کے بعد لے کر گھومنا پھرنا فوٹو دیکھنا شروع کر دے۔ اگر کرنا ہی ہے تو منگنی کے ساتھ ساتھ نکاح خوانی بھی کروا دیجئے، پورا معاملہ تک کلیئر رہے۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آئی اور اچھی لگی تو ضرور دوسرے بھائیوں تک اس کو شیئر کریں، ہر نئے جوڑے تک میری ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ ان کو صحیح اور غلط کا فرق معلوم ہو جائے۔ اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بہنوں کو صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔